نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق الله العظيم. وقد تعذر ہو چکا دلو دماغ بھلا پاتی، وقد تعذر ہو چکا دلو دماغ بھلا پاتی، کیے ہوئے جیون کے مقدس جہاں کے خاص رہا پاتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حمد و احسان ہے جس نے ہمیں ایک آزاد ملک میں بیٹھ کر یہاں پر رہنا، زندگی گزارنے کے دورے میں سے پڑھائی ہے. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آزادی کی نعمت کے قدر اور سے پوچھی ہے جن کے بعد سے نعمت نہیں ہے. آزادی کی نعمت ان سے جا کے معلوم کریں جو قید بند کے شوق سے گزار رہے ہیں. ہمارے قریب پڑوس کے اندر آزادی کی نعمت اس کی قدر و قدر ان سے پوچھیے جو اس سے محروم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے یہاں جی رہے ہیں. یہاں ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھیں، نمازیں نہیں پڑھیں، بلکہ قدم قدم پر یہاں مساجد، قدم قدم پر یہاں مدارس قائم ہیں. دین کا کام بہت اچھے انداز سے ہو رہا ہے. شیخ الاسلام مصیبت عثمانی صاحب دامت برکات اللہ فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں گھوماؤں، ان کی 2 کتابیں پڑھیں آپ، جہان دیدہ اور دنیا میرے آگے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں کہاں تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں گھوماؤں، جس قدر آزادی اسلامی ممالک میں خاص کر پاکستان کے اندر ہے کہیں اور نہیں. حرمین شریفین ہمارے لیے بہت مقدس مقامات ہیں، وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. ہم بیت اللہ اور مدینہ منورہ کا نام سنتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے. لیکن وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں پر جس طرح کی آزادی نہیں ہے. وہاں کی حکومت باقاعدہ علماء کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے یہ بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن واحد یہ ملک پاکستان ہے جہاں الحمدللہ علماء اہل حق کو بہترین انداز سے بیان کر رہے ہیں. تو میرا عزیز طلبہ، ہم نے سمجھ لیا شاید کہ ملک ہمیں اس طرح فریب میں حلوے کی طرح مل گیا. ایسا ہرگز نہیں. ہمیں اس کی تاریخ پڑھنی چاہیے. ہمیں رمضان المبارک 27 کے رمضان 1366 ہجری 14 اگست 1947 کا وہ دن اور اس کے پیچھے جانا چاہیے کہ علماء اہل حق نے اس ملک کے لیے کتنی قربانی پیش کی. ہم ذرا دور جائیں، سن 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھیں کہ جہاں پہ علماء نے آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اسلام اور اہل اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور ذرا آگے آئیے 1928 میں جب حکیم الامت مولانا اشرف بھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک ایسا وطن قائم ہو جائے جہاں پہ اسلام کا نظام ہو، جہاں پہ شریعت کا نظام ہو، جہاں سود کا خاتمہ ہو، جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے. اس ملک کے پیچھے، اس ملک کو آزاد کرنے کے پیچھے علماء کی قربانیاں ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمیں ویسے ہی مل گیا. شاید یہ ملک ہمیں انگریز نے ہمیں کہا بھی یہ ملک لے لو،
اپنے ملک کھڑا کر دو، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اس جنگ آزادی اور ملک پاکستان بنانے میں علماء اہل حق کو بہت بڑا کردار ہے، اس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آج عوام و خواص کا ذہن یہی ہے کہ بس عوام کا ذہن یہی ہے، اور ہم میں سے اکثر کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے صرف ایک نام ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، بڑے آدمی تھے وہ، ان کے پاس مولانا بھانوی رحمۃ اللہ نے اپنا بہت بھیجا علماء کرام کا کہ ان کو یہ پیغام دیا جائے۔ علماء نے عزم فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں، تو جواب میں کہا قائد اعظم نے میں گناہگار ضرور ہوں، آپ جو کہیں میں مانوں گا۔ اور علماء کی حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو بنانے کے پیچھے علماء کی قربانی ہے، اور علماء نے تصور دیا، ایک سوچ فراہم کی کہ ایسا اسلامی ملک ہو جہاں پہ اسلام اچھے انداز سے مسلمان وہاں سے نہیں گزار سکے۔ تو اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں گے، آپ ذرا مطالعہ کی طرف آئیں، آپ ذرا حالات کا جائزہ لیں اور مطالعہ کتابیں کھول کے مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل حق نے آج تک پاکستان بنانے کے سے پہلے اور آج تک اہل حق اس ملک کی حفاظت کے لیے، اہل اسلام اور اسلام کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے صرف ایک رخ ہوتا ہے، ہمارے سامنے صرف یہ ہے کہ 14 اگست آ گیا، ہماری پاک آرمی نے کچھ فائرنگ کر لی، جشن منا لیا، کوئی ہلہ گلہ ہو گیا، چیخیں لگا دی، لیکن پیارے بچوں اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے۔ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں۔ انگریز سامراج نے کی خواہش بالکل نہیں تھی کہ ملک آزاد ہو جائے، یہ ملک بن جائے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ علماء نے قربانیاں دی، مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ اور پورے دن یاد رکھیں کہ جب مسلمانوں نے کہا تھا اس ملک کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ایسے مسلمان جن کے گردنوں پر تیر لگ چکے تھے، ان کے گردنوں پر تلواریں لگ چکی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ کاش ہماری روح پاکستان میں قبض ہو جائے۔ ایسی محبت تھی اس ملک سے، ایسا پیار تھا اس ملک سے۔ مولانا شاہ غنی پھلپور رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک میجر سے کہا، میجر صاحب میری خواہش ہے، اب میں معذور ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ لے جائیں بارڈر پر، جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوگی میں اپنے ہاتھ سے گولا چلاؤں گا، بٹن دباؤں گا، تاکہ میں بھی اللہ کے راستے میں اس ملک کی حفاظت کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے شہید ہو جاؤں۔ تو پھر عزیز طلبہ اپنے جذبات کو ذرا، ہم صرف ایک رخ پکڑ لیتے ہیں، بس ہم صرف ایک رخ کو دیکھتے ہیں، ہم پیچھے نہیں دیکھتے کہ پیچھے کیا ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں 14 اگست آئے گا ہم جھنڈا لگا لیں گے، جشن منا لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دن ان شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شہداء کے لیے دعاؤں کرنے کا دن ہے۔ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا نہیں ہوا، یہ سوچنے کا دن ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ ہمیں چاہیے کہ ہم رسمی طور پر یہ ایام نہ منائیں گے۔ 14 اگست آ گیا، 6 ستمبر آ گیا، ہمیں اس کے بارے میں مکمل مطالعہ ہو اور اس کے مطابق ہم کام بھی کریں۔ اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم جو جس فیلڈ کا کریں وہ اپنا کام اچھے انداز سے کرے گا تو گویا کہ وہ شہداء کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ ورنہ ہم میں سارے ایک چور ہے، اگر ڈاکٹر ہے وہ بھی چور بن گیا ہے، قصائی بن گیا ہے، انجینئر وہ بھی چوری کر رہا ہے۔ ہر شعبے کے اندر جو بنتا ہے اگر وہ اپنے شعبے کے اندر ایمانداری سے کام کرے گا، وہ چاہے عالم دین ہے، وہ چاہے مفتی ہے، وہ امام مسجد ہے، وہ اسکول ٹیچر ہے، وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہے، وہ ایک تاجر ہے، ریڈی ٹکانے والا ہے، کوئی کسی بھی جگہ کام کر رہا ہے، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اور یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، مجھے ایک آزاد ملک کے اندر سانس لینے کا موقع نصیب فرمایا ہے، اگر یہ سوچ کر وہ کام کرے گا گویا کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے
اور وہ شہداء کی قربانی کو بھولا نہیں، ورنہ ہم میں سے ہر ایک آپ کے سامنے کون کیا کر رہا ہے. اس پہ لمبی تقریریں کرنے کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے جو کچھ کیے اس ملک کے ساتھ، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم نے شہداء کی قربانی بھلا دی ہے. ہم نے وہ کڑی جوانیں بھلا دی ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے خود کو قربان کر دیا. میرا عزیز طلبہ، ہم ان میں سے نہ بنیں. ہم جا کے آج گھر میں کتاب اٹھا کے پڑھیں کہ تحریک آزادی یہ ملک پاکستان کس طرح بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ملک کس مہینے کے اندر عطا فرمایا تھا. رمضان کا مہینہ ہے، 27 رمضان ہے اور آخری ایام چل رہے ہیں. اللہ نے سب بہترین لطف میں نصیب فرمایا. باقی ممالک اور بنیادی پہ قائم ہوئے، آزاد ہوئے، لیکن مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسرا ملک ہے، وطن ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، جو اسلام کی ریاست کے نام پہ بنا ہے کہ یہاں کے قوانین اسلامی ہوں گے، یہاں پہ اسلام کا بول بالا ہوگا. ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے شعبے کے اندر، اپنے فیلڈ کے اندر ایسا بہترین کام کرنا چاہیے کہ کسی کو چوری کرنے کا موقع نہ ملے، کسی کو ملک سے غداری کرنے کا موقع نہ ملے. اگر ہمارے پاس معلومات نہیں ہوگی کہ یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا تھا تو ہم اچھی طرح کام نہیں کر سکتے. کتنے جوان ایسے ہیں کہ جو اس دن کے اندر صرف چیزیں مارتے ہیں، اپنے بھائی کے سر سے نکال لیتے ہیں، روڈوں پہ بھاگ رہے ہیں، چیزیں لگا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کاش کہ یہی جوان مسجد کے کسی مصلی پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے خود قرآن کی تلاوت کر کے اور اللہ کو پیش کر کے، یا اللہ جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی کہ آج اس ملک کے پاکستان کے اندر ہم سکون سے جی رہے ہیں، اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہمارے بڑے محفوظ ہیں، ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا، ایسا بالکل نہیں ہو رہا. تو عزیز طلبہ، آپ ایسے بنیں کہ آپ ان شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھیں، ان کی جوانیوں کو یاد رکھیں، ان نو بہنوں کو یاد رکھیں جنہوں نے اپنی عزتیں اس ملک کے لیے لوٹ لی گئی تھی. انگریز سامراج اور ہندو نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو ظلم یہاں پہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آخری گزارش یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں مطالعہ کریں اور 14 اگست کے دن خصوصاً، بلکہ بندہ ہر وقت دعا کرتا ہے، لیکن چلے ٹھیک ہے آزادی کا دن ہے، اس دن آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے اور اللہ کے حضور میں پیش کریں، یا اللہ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی قربانی پیش کی ان کو ہم سارے ثواب کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی روحیں خوش ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جشن نہ منائیں، ہم شکر منائیں. جشن منانا مسلمان کا کام نہیں. قارون نے بھی بڑا جشن منایا تھا لیکن تباہ ہو گیا. ہم شکر منائیں. شکر کا اصول یہ ہے نہیں شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ کی نعمت اور بڑھائے گا. اور ایک کفرتم ان عذاب شدید، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ یہ نعمت چھین لے گا. اس لیے عزیز طلبہ، ہم میں سے ایک کوشش کریں کہ ہم یہ جو باتیں اساتذہ کر رہے ہیں اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں اور اس کا مطالعہ کریں، اور ہم ایسے بنیں کہ ہماری ذات سے، ہمارے اعضاء و جوارح سے اس ملک کو نقصان نہ پہنچے، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ ہماری زبان اچھا بولے، ہماری ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ یہ پاکستان ہے، اس لیے بہت قربانی پیش کی گئی. سر ہم نے سب سر کوشش کریں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم بالکل اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اچھائی پہ رہیں گے تاکہ یہ ملک ترقی کرے، یہاں پہ اچھائی کو رواج ہو، یہاں پہ اچھائیاں پھیلتی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اس ملک کو آزاد کرنے والے علماء حق اور جنہوں نے قربانیاں پیش کی، اپنی جانیں لٹائیں، اپنی جانیں قربان کی، اللہ تعالیٰ سب کے درکار کو بلند فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.